جان دینے سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا. مگر اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا؟ تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے, مجاہد کہا جائے, تجھے کہہ لیا گیا. اے فرشتوں, اس کو جہنم میں ڈال دو, شہید جہنم میں. کیوں؟ نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی نا, شہرت کی تھی, لوگوں کو پتا چلے. اب اللہ کی بارگاہ میں ایک سخی لایا جائے گا. اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں, غور سے سنو. وہ سخی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے بہت مال دیا. کہے گا ہاں یا اللہ تو نے مال دیا, مگر میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا. میں خلاصہ کہہ رہا ہوں, میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا. ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہہ لیا جائے. اے فرشتوں, اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال. دنیا میں سخی مشہور ہو گئے تھے نا, بس اب جہنم میں جاؤ. تیسرا, قرآن کا قاری لایا جائے گا, علم سکھانے والا لایا جائے گا. اللہ کہے گا تجھے اتنی نعمتیں دی. وہ کہے گا ہاں مولا نعمتیں ملی, میں تو لوگوں کو علم پڑھاتا تھا, تیرا دین پڑھاتا تھا, قرآن پڑھاتا تھا. فرمایا کہ جھوٹا ہے, تو نے اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے, قاری کہا جائے. فرشتوں, اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال. کبھی بھی سیٹسفائی نہ ہوا کریں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. شیطان مردود پہلی کوشش یہ کرتا ہے ہماری نیکیاں نہ ہوں, اور دوسری کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھا نیکیاں کر لی نا, اب اس کو نل اینڈ وائڈ کیسے کروں, ڈیلیٹ کیسے کرواؤں, ضائع کیسے کرواؤں. ادھر ہم مار کھا جاتے ہیں, ادھر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. بڑا جی چاہتا ہے لوگوں کو پتا چلے اتنے حج کیے ہیں, اتنے عمرے کیے ہیں. ایکچولی ہماری تو روز لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں نا, معذرت کے ساتھ کسی سے ملنے جاتے ہیں نا, سب جگہ نہیں لیکن کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 15 منٹ کے اندر بندہ اپنی 15 سال کی نیکیاں گنواتا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں, الحمدللہ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں, سرکار نے بڑا کرم کیا ہے, تہجد کی نماز کی بڑی پابندی ہے, تو رجب شعبان کے روزے بھی رکھتا ہوں, تو فلاں علاقے میں بھی ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں, تو فلاں بھی. بندہ کہ ایسا کس نے پوچھا تھا یہ سب آپ سے؟ ہم نے طبیعت پوچھی تھی آپ کی, آپ نے طبیعت کے جواب میں پوری لسٹ نکال کے دے دی. اچھا اب ذرا میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ 15 سال پرانا حج یاد رکھے ہوئے ہے, اس کو آج صبح جو جھوٹ بولا ہے وہ یاد ہے, تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھا کر حرام دیکھا وہ یاد ہے, آدھے گھنٹے پہلے غیبت کی تھی وہ یاد ہے, آج دن میں کئی گناہ ہوئے وہ یاد نہیں, اور 20 سال 25 سال پرانی نیکی یاد ہے جو بار بار لوگوں کو بتائی جا رہا ہوں. پوچھے یہ کیوں؟ دیکھیں مجھے بتانے سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا, آپ کا کہیں لاس تو نہیں ہو گیا. انما الاعمال بالنیات. اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیتیں کیا ہیں؟ ہم سوچیں. تہجد تو اکیلے بھی پڑھتا ہے نا بندہ, لیکن کبھی ہم نے پڑھ لی تہجد, اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے, سامنے والے کو کیسے بتاؤں کہ تہجد پڑھی ہے؟ بس یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. خیریت کیوں تھکے ہیں حاجی صاحب؟ وہ الحمدللہ تہجد میں اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ اور ہوں دل وچ ٹھنڈ پی گئی, اینو پتہ چل گیا سی تہجد گزار نے, وہ نہیں بلو ٹک آتا ہے واٹس ایپ پہ میسج ریسیو, ہمیں لگتا ہے میری عبادت اس کو ریسیو ہو گئی, اور ساڑھے دل وچ ٹھنڈ پی, اور اللہ کے بندے ریسیو بھی ہو گئی, ادھر سے ڈیلیٹ بھی ہو گئی. کیوں بتا رہا ہے؟ میں جانوں میرا رب جانے. یہ سمجھو بات کو, یہ بڑی باریک شیطان کا وار ہے. مسجد میں چندہ دے, امام صاحب کو اسپیشل پرچی جاتی ہے, ذرا حاجی صاحب کے لیے اعلان کریں, ذرا کولر لگایا حاجی صاحب نے, مسجد کے پنکھے فلاں حاجی صاحب نے لگائے, قالین فلاں حاجی صاحب نے. کیوں آپ قالین لگاتے؟ رب ثواب دینے والا ہے. میں ہر کسی اچھا اب اگین میں دیکھیں ہر اپنے ٹاپک میں شیطان کا ایک وار بھی انکلوڈ کر رہا ہوں. ابھی شیطان پتہ کیا وار کر رہا ہوگا؟ ہائے ہائے اتنا مردود ہے نا. یہ اس بیان میں بھی ہمیں کوئی اور بندہ یاد دلا رہا ہوگا, یہ عبدالحبیب بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, یہ فلاں آدمی ہے نا مسجد میں اعلان کرواتا ہے, وہ فلاں آدمی ہے نا نیکیاں بڑی بتاتا ہے, وہ ہمیں کوئی اور یاد دلا رہا ہوگا, ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کرنے دے گا. ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کو ریاکار کہہ سکیں, کیونکہ اگر نیکی کوئی اعلانیہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے تو اس کو ثواب ہے. کیا ہے انما الاعمال بالنیات. میں اپنے دل کو تو چیک کر لوں, ہم اپنے دل کو سب چیک کریں, رائٹ لیفٹ نہیں دیکھنا. کہ میں جب اعلان کرنے کی سوچتا ہوں, میں جب واٹس ایپ یا فیس بک پہ لگاتا ہوں, میں جب دوستوں کو بتاتا ہوں قرآن اتنا پڑھا, تلاوت اتنی کی, بس یار آج آفس پہ غریب بندہ آیا تھا بڑا پریشان تھا, میں نے تو یار اس کو فوراً 25,000 روپے دے دیے, یہ کس لیے کہا؟ اگر اچھی نیت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم جانتے ہیں کہ سامنے والا کہے اچھا ماشاء اللہ یار اللہ آپ کو سلامت رکھے. پلیز شیطان کے وار کو سمجھو. میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے کہ شہید جہنم میں جائے گا, وہ شہید جو جہاد کر رہا ہے مگر دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, وہ سخی جہنم میں جائے گا جو کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے مگر دکھاوے کے ساتھ کر رہا ہے اللہ کے لیے. ایک چھپتا ہوا سوال کر کے اگلے ٹاپک کی طرف جاتا ہوں. اپنے آپ سے میں بھی سوال کرتا ہوں, میں خود اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں. میرے اور آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ کبھی اکیلے میں سوال کرنا پڑا آپ سے, کسی کو نہیں پتا, دنیا میں کسی کو نہیں پتا, بس میں جانوں
ارادہ بچا، ثواب تو اس سے ہی لینا ہے، جنت میں تو اسی نے مجھے داخل کرنا ہے اپنے کرم سے، میں کیوں دنیا والوں کو بتاؤں؟ اچھا پھر اخلاص، ریاکاری کے اگینسٹ کیا ہے اخلاص؟ اخلاص کی تعریف پتہ کیا ہے؟ آئے ہائے علماء بھی کمال کرتے ہیں، ایک جملے میں گلی مکا دیتے ہیں، کہتے ہیں اخلاص کی تعریف یہ ہے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے میری خطائیں پتہ چلیں کہ میں نے کل کیا گناہ کیا، پرسوں کیا کیا؟ نہیں، کسی کو میری خطا نہیں پتہ چلنی چاہیے، ہم چھپاتے ہیں، مگر نیکیاں سب کو پتہ چلنی چاہیے۔ سمجھو اس وار کو شیطان کی۔ تیسرا عمل میں نے بتا دیا آپ کو، ریاکاری۔ چوتھا عمل جو اس سے ملتا جلتا ہی ہے، وہ بھی اعمال برباد کرنے والا عمل ہے، اور وہ ہے خود پسندی۔ انسان جو ہے نا اپنے اندر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ ہائے ہائے میں 70 سال نمازیں پڑھوں، 70 سال روزے رکھوں، صدقے خیرات کروں، اور ایک خود پسندی میرے سارے اعمال برباد کر۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، اپنے بچے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو جب سفر پر جا رہے تھے تو سرائے خانہ آیا، رات کو سو گئے قافلے والوں کے ساتھ۔ باپ بیٹے اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھی۔ جب تہجد پڑھی نا تو بیٹے نے ابو کو کہا ابو یہ کیسے لوگ ہیں، سارے سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا تہجد کے لیے۔ تو والد نے بیٹے کو بڑا کمال کا جواب دیا کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا ہی تھا۔ سمجھائی بات؟ یہ جملہ بڑا کمال کا ہے۔ آپ تہجد پڑھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے نا، اور اپنے آپ کو میں نے تہجد پڑھی، دیکھو یار یہ سب سو رہے ہیں۔ یہی تو خود پسندی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، اس کا اپنا ہی کمال سمجھ رہے ہیں، اللہ کی عطا نہیں سمجھ رہے اسے۔ خود پسندی نہیں آنی چاہیے۔ 70 سال کے عمل برباد کرنے والا میں نے عمل آپ کے سامنے رکھا۔ اب میں آخری بات، ایسے بہت سارے اعمال ہیں لیکن ظاہر ایک بیان میں سارے تو نہیں ڈسکس کر سکوں گا نا، میں کوشش کروں گا یا کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اعمال زیادہ ڈسکس کروں جو بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گئے، وہ ہمارے درمیان آ چکے ہیں اور ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں اس سے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ٹرائی ٹو سیکیور یور گڈ ڈیڈس۔ اچھے اعمال کو بچانے کی فکر کرو نا، ہے ہی تھوڑے، اور وہ بھی برباد ہو گئے تو بنے گا کیا میرا؟ اور اب وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اول تو کسی کے ساتھ بھلائی کرنی نہیں ہے، اور بھلائی کر لی اب ساری زندگی اسے احسان جتانا ہے۔ یاد ہے نا میں نے نوکری دلائی تھی، بھول تو نہیں گیا؟ چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، اب گاڑی والا ہو گیا، بھول تو نہیں گیا میرا احسان؟ تیری بہن کی شادی تھی، میں نے اس کا جہیز دلوایا تھا، بڑا آدمی ہو گیا لیکن یاد ہے نا میں نے تیرے کو لون دلوایا تھا۔ توبہ توبہ، سوچ کبھی زندگی احسان جتانے والے مت بننا۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ اگر میں نے کسی کے ساتھ بھلا کیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو یہ رب نے دیا نا۔ میں خدا کی قسم کئی بار یہ بیانات میں جملہ کہا ہے کہ یار جب بھی اللہ کی راہ میں دو نا، کسی غریب کی مدد کرو، کسی صدقے کی جگہ پر دو، مسجد میں دو، واٹ ایور، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ بھی کیا کرو۔ اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مجھے مانگنے والا نہ بنایا ہے۔ آج میرا کوئی ملازم، میرا کوئی غریب رشتہ دار میرے دروازے پر آ کر کہے کہ بھائی جان میری بچی کی شادی ہے اور مجھے فرنیچر چاہیے، ہم احسان جتائیں گے؟ سوچو میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا، مجھے آج اللہ نے دیا ہے نا، اگر نہ دیا ہوتا تو میں بھی اپنی بچی کی شادی کے لیے کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا، میں بھی کسی دوست کے پاس جاتا کہ ماں ہاسپٹل میں اور علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اور میں انہیں دے کر جتاؤں گا؟ نہ کرو ایسا، اللہ کے لیے مدد کیا کرو، اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ یہ سارا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ مسجد میں دے کر، مدرسے میں دے کر، دینی کاموں میں دے کر رسید بھی لے لیں، مگر رسید تو رہ جائے گی، ثواب چلا گیا اگر آپ کی نیت دکھاوے کی ہے، آپ کی نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے، اس صدقے باطل ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے نا، میں جب بھی یہ بات بیان کرتا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک بار میں بزنس مین ہے ان کے گھر گیا، کافی بڑا ان کا بنگلو ہے، ہم بیٹھے تھے تو ان کا ملازم چائے لے کر آیا۔ جیسے ملازم آیا نا چائے لے کر، تو اس شخص نے پتہ کیا کیا؟ کہتا ہے یہ میرا ملازم ہے، میں نے اس کو گھر بنا کے دیا ہے، اس کی بچی کی شادی کرائی ہے۔ آپ یقین کریں میں اتنا اندر ہی اندر شرمندہ ہو گیا کہ یار یہ کیوں یہ باتیں مجھے بتا رہا ہے، اس بندے کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اب وہ ملازم دل ہی دل میں کتنا رو رہا ہوگا کہ یار صاحب نے ایک بار میری مدد کی ہے، ہر مہمان کو سناتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ آپ نے کر دیا ٹھیک ہے، آپ دوسروں کو بتا کر اسے ذلیل کریں گے؟ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان جتا کر، ایذا پہنچا کر۔ ہم تکلیف پہنچاتے ہیں بعض اوقات، مدد بھی کرتے ہیں اور اس کو اتنے تانے دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے، غریب ہے کر کچھ نہیں سکتا۔
کبھی بھی اپنے اندر عادت نہیں ہونی چاہیے. بلکہ سچی بات بتاؤں, ہمیں تو یہ بھی نہیں امید ہونی چاہیے کہ یار میں کسی کو صدقہ دوں تو یہ میرے لیے دعا کرے, میرا نام لے کے دعا. ہم پتہ ہے کہ عمرے پہ بھیجتے ہیں کسی کو, جاؤ عمرے پہ جانا, ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا. ہم تو 7 فیس بھی رکھتے ہیں, اتنے عمرے کرنا, امی کے نام پہ کرنا, ابا گیا, اور یار آپ کچھ بھی نہ بولو اس کو, وہ جا رہا ہے قدم قدم پر ثواب آپ کو مل رہا ہے. آپ کو بولنے کی ضرورت کیا, میرا رب سب جانتا ہے نا, اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امہات المومنین ہے نا, کیا شاندار انداز ہوتا تھا. آپ اپنے غلام کو پیسے دیتی, فرماتی جاؤ کسی غریب کو دے آؤ, اور دیکھو غریب سے ہمارے لیے دعا نہ کرانا, اور اگر وہ ہمارے لیے کوئی دعا کر دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے آنا. اب مثال کے طور پہ وہ غریب کو جا کے پیسے دیتے, غریب دعا کرتا کہ یا اللہ ان کی خیر ہو, رزق میں برکت ہو, وہ دعائیں لکھ کر لاتے. اور حضرت ام سلمہ اور بی بی عائشہ ہاتھ اٹھا کر اس فقیر کے لیے وہی دعائیں کیا کرتی جو انہوں نے ان کے لیے کی تھی, اور فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے, اجر اللہ سے لینا ہے. سبحان اللہ, کیا انداز ہے. صدقہ کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, مگر ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو, بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. وہی سوال اگین, ایسے کتنے اعمال ہیں میرے اور آپ کے پاس کہ میں جانوں اور میرا رب جانے. ہاں یقین نہیں, کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کھل کے کرنی چاہیے اور اس نیت سے کرنی چاہیے کہ لوگ کریں, لیکن دل کی کیفیت اپنے آپ سے پوچھ لیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو, آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میں نے ٹاپک چوز کیا تھا کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کریں, ہم اپنے پیسوں کی, اپنی فیکٹری کی, اپنے گھر کی, اپنی گاڑیوں کی, سب کی حفاظت کی فکر کرتے, کیونکہ وہ قیمتی ہیں. خدا کی قسم سب سے زیادہ قیمتی میرا ایمان ہے. ایمان نہیں تو کچھ نہیں, اور سیکنڈ پھر میرے اعمال ہیں, نیکیاں نہیں ہیں. قیامت کے دن اگر کہہ دیا گیا کہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے. ہمارے بزرگان دین اتنے سینسٹیو تھے اس معاملے میں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ کپڑے سیتے تھے, بہت اچھے کپڑے سیتے تھے. تو وہ مارکیٹ میں جاتے تھے اور جو کپڑے بناتے تھے وہ سیل کرتے تھے. تو وہ ایک بار گئے ایک جگہ پر, اور ایک کپڑے کے بڑے ایکسپرٹ تاجر کو انہوں نے اپنا پیس دیا, کڑھائی وڑائی کر کے لے گئے. تو اس نے جیسے ہی کپڑا ہاتھ میں لیا نا, تو اس نے اس کے عیب نکالنا شروع کیے. اسٹچنگ ٹھیک نہیں ہے, کلر کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے, فلاں چیز غلط ہے. تو وہ بزرگ رونے لگے. تو وہ تاجر کہتا ہے آپ روئیں نا, میں لے لیتا ہوں, پرچیز کر لیتا ہوں, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا تو میرا کپڑا میں عیب نکالیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے ہوش کے مطابق, اپنی خیال کے مطابق بالکل صحیح سیا تھا, مگر جب یہ کپڑا کسی ایکسپرٹ کے ہاتھ میں آیا تو اس کو میرے عیب پتہ چل گئے. میں نے اپنی سوچ سے نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں, اپنے حساب سے صدقے ٹھیک کیے ہیں, میں نے عمرے اور حج ٹھیک کیے ہیں, لیکن قیامت کے دن جب یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ادھر سے کہہ دیا گیا تیرے سجدوں میں اخلاص نہیں ہے, تیرے صدقوں میں اخلاص نہیں ہے, تیری عبادت میں ذوق نہیں ہے, تیری نیتیں اچھی نہیں ہوں گی, تو میرا کیا بنے گا؟ اس طرح ہم سوچتے تھے. کبھی ہم نے نیکی کر کے یہ سوچا کہ یا اللہ نیکی بچی رہے, قبول فرما لے. ہم تو نیکی کر کے بھول جاتے ہیں, بھائی میں نمازی, میں حاجی, میں روزہ دار, میں صدقہ دینے والا. نہیں, پلیز سمجھو بات کو. ہم نے کئی ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ جو بڑے بڑے نامور اس زمانے کے جناب مستجاب الدعوات ہوا کرتے تھے. جب شیطان غالب آیا, نفس غالب آیا, لالچ غالب آئی, ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا. بلد بن باعورہ کا واقعہ کس کو نہیں پتا, مستجاب الدعوات تھا وہ شخص, لیکن جب لالچ غالب آئی, شیطان کا داؤ چل گیا, حضرت موسیٰ کے خلاف ہوا, ان کے بارے میں بددعا کرنے لگا, اس کی زبان لٹک کر باہر آ گئی اور کفر پر اس پر خاتمہ ہوا. ہمیں ڈرنا ہے, دعائیں مانگنی ہیں, اور یہ خوف ہمیں صحابہ میں نظر آتا. ہاں, سیدنا ابوبکر صدیق, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی, بی بی فاطمہ, بی بی عائشہ رضی اللہ, ان کے واقعات کو پڑھیں. یہ تنکا اٹھا کر کہا کرتے تھے کاش میں تنکا ہوتا انسان نہ ہوتا. کیوں کہتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور وہاں میرا ایمان نہ چلا جائے, میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ فکر میں آج کے بیان میں پیش کرنا چاہتا تھا. حسد سے بچنا ہے, نیت کر لیں انشاءاللہ. ہم نے احسان جتانے سے اور دکھلاوے سے بچنا ہے, خود پسندی سے بچنا ہے, اور سب سے مین تو پہلا میرا ٹاپک تھا ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں, یقین کریں, اور وہ ایسا ڈاکو ہے شیطان کے نظر بھی نہیں آتا. اور ڈاکو تو نظر آتے ہیں نا, پولیس والا آپ کھڑا کر لیں گے. آپ کو دل کے آگے پیچھے پہرے دار بٹھانے ہوں گے. پہرے دار کون ہیں؟ آپ نے نماز پڑھ کے پہرے دار بٹھانا ہوگا, آپ نے کلمہ پاک کا ورد کرنا ہوگا. اچھا, یہ بھی بڑا پرابلم ہے. سب کی تمنا کیا ہے؟ یا اللہ مرنے سے پہلے, مرتے وقت کیا نصیب کرنا؟ کلمہ نصیب کرنا. آج دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ یہ چیک کرو نا. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے, زندگی میں پڑھو نا. اور یہ بات بڑی عجیب بتانے جا رہا ہوں, ایک بزرگ کا جملہ میں بھولتا نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا